بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ام کنتم، کیا تم، شہداء، گواہ تھے، اذ حضر، جب آئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، جب کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہا واحدا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، و اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام تھے، اور جن کا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةً، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو کہ گزر گئی، لہا ما کسبت، انہی کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، اور نصارا، یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملۃ ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کا دین سیدھا دین ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا، کہو، آمنا، قولوا، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ما انزل، اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، و الاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے، بہی، اس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدُوا، تو پس انہوں نے ہدایت پائی۔ فَإِنْ تَوَلُّوا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ، پس بے شک وہ، فی شقاق، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس جلد ہی کافی ہوگا تجھے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے،
وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ تو یہاں جو ہے آیت نمبر 133 اس میں کہا جا رہا ہے یہود اور نصارہ جو کہتے تھے کہ اگر تم یہود اور نصارہ بن جاتے ہو تو ہدایت پاؤ گے، تو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں وہ تو آپ سے پہلے گزر چکے۔ اس حضرت ابراہیم کو وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ یہودیت اور عیسائیت تو بعد میں آئی۔ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تم مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو اب یہود اور نصارہ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے، جو کہ جن کا ایک ہی معبود تھا، جو کہ ایک ہی خدا تھا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ تو انہوں نے خود بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اس کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی انہی کی، اسی رب کی جو کہ وحدہ لا شریک رب ہے، اسی کی رب کی اطاعت کی حکم دیا، اسی کی فرما برداری کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک امتن قد خلت کہ یہ ایک جماعت تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی۔ یعنی کہ وہ جماعت جو تھی وہ توحید پر قائم تھی، توحید کا درس دینے والے تھے، توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے، وہ گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ جو ان کے اعمال ہیں اس کا حساب جو ہے وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی آپ کے اعمال کا حساب ان سے لیا جائے گا، کہ یعنی اس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تمہارا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ ایک جماعت تھی، فرما بردار جماعت۔ اور جو اب بنی اسرائیل ہیں، یہودی، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ یہ اسلام دشمن جماعت ہے۔ تو اس لیے تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وقالو اور انہوں نے کہا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا کہ وہ یہودی کہتے ہیں، یہود اور نصارہ، کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی دونوں گروہ جو تھے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے تھے، تو حالانکہ دونوں ہی گروہ جو ہیں وہ شرک کرنے والے تھے۔ یہودیوں نے جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم حق پرست ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ، یہودی کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، اسی طرح عیسائی کہتے تھے لوگوں سے کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ نہ یہودی صحیح راستے پر ہیں نہ عیسائی صحیح راستے پر ہیں، بلکہ جو ابراہیم کا دین جو ہے وہ صحیح دین ہے، وہ صحیح راستہ ہے۔ وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا جو ہم پر نازل ہوا اس پر ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف جو بھی نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے،
اور جو بھی نازل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جو بھی جتنے بھی نبیوں کی طرف اللہ کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ شرط ہے ایمان کی، کیونکہ انبیاء جو تھے انہوں نے اللہ ہی کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، اور اللہ کا پیغام ایک ہی پیغام تھا، توحید اور آخرت ان کا بیسک جو ہے پیغام تھا، اور ان کی عبادات بھی ویسی تھی اللہ کے ذات کی طرف۔ تو کہا گیا کہ ہم ان نبیوں کے درمیان جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے کہ ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں، کہ اگر اس طرح کا ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ان کو دیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تو پھر جو آپ جیسا ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، تو پھر وہ جو ہیں وہ صحیح جو ہیں فرما بردار ہیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تم لوگوں کے مقابلے میں وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، کہ جو اللہ کا رنگ ہے وہ اس سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید کا رنگ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اس سے بڑھ کے کسی اور کا رنگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ کل کہہ دیجئے تحاجوننا، کہ تم کیا جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے، حالانکہ وہ تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور ہم مخلص ہو کر اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کے لیے مخلص ہیں، کہ اللہ تو سب کا ایک ہی ہے، تو تم لوگ اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو اگر جھگڑا کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، جو صحیح راستے پر ہوگا تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ وہی رنگ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے مخلص ہیں، تو تم ہمارے ساتھ اس بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ جھگڑے کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب کا مالک ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا اور نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے گواہی کو چھپایا جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وما اللہ بغافل اما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہی کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں سوال کیا جائے گا، اما اس سے کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پاس سے ان کے پاس گواہی ہے اس کو چھپائے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی، یعنی کہ وہ گروہ جو تھا انبیاء کا اور جو حق پرستی کی تعلیم دینے والے تھے، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی، یعنی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو تمہارے لیے ہے،
اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔